اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ معزز مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گناہ کبیرہ ہمارا سلسلہ گفتگو ہے، اور آج اس سلسلے میں ہم جس گناہ کبیرہ پہ بات کریں گے وہ ہے نماز کو قصداً چھوڑنا، جان بوجھ کر، آمدن۔ یعنی یہ وہ حکم خداوندی ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ پورے دین اسلام کی عمارت نماز پر قائم ہے، اور اگر ستون کمزور ہو یا ستون نہ ہو تو عمارت کیسے اور کیوں کر قائم رہ سکتی ہے۔ نماز اسلام کا واضح اور ضروری احکام کی روح سے واجب ہے۔ نماز کے انکار سے رسالت کا انکار، یعنی رسالت کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے اور خدا کا انکار ہے۔ البتہ کوئی شخص نماز کے واجب ہونے سے انکاری نہیں، قرآن کو حق سمجھتا ہے، خاتم الانبیاء کی رسالت کو مانتا ہے اور یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز خدا نے واجب کی ہے، لیکن سستی اور غفلت سے نماز چھوڑتا ہے تو وہ فاسق ہے اور وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اپنی نماز کو حقیر سمجھے گا، یعنی اسے ادا کرنے میں سستی کرے گا، خدا اسے 15 بلاؤں میں مبتلا کرے گا۔ 6 بلائیں دنیا میں، 3 اس کے مرنے کے وقت، 3 قبر میں اور 3 قیامت میں جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ دنیا کی 6 بلائیں یہ ہیں کہ خدا اس کی عمر سے، اس کی روزی سے برکت اٹھا لے گا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نشانی مٹا دے گا، جو نیک کام بھی کرے گا وہ قبول نہیں ہوگا، اس کو اجر نہیں ملے گا، اور اس کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ نیک لوگ بھی اگر اس کے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعائیں اس کے لیے قبول نہیں ہوں گی۔ اس کے علاوہ مرتے وقت جو 3 بلائیں سے مبتلا کریں گی وہ ہے کہ وہ ذلت اور خواری کی موت مرے گا، بھوکا مرے گا، پیاسا مرے گا۔ قبر میں جو 3 بلائیں اس پر نازل ہوں گی وہ یہ ہیں کہ قبر میں ایک فرشتہ اللہ متعین کرے گا جو اسے عذاب دیتا رہے گا، اس کے لیے قبر تنگ کر ہو جائے گی، فشار قبر ہوگا، اس کی قبر تاریک ہوگی۔ قیامت کی 3 بلائیں یہ ہوں گی کہ ایک فرشتہ اسے اوندھے منہ گھسیٹتا ہوا حساب کے لیے مقام تک لے جائے گا جہاں پہ اسے لوگ دیکھ رہے ہوں گے۔ حساب میں اسے بہت سختی کی جائے گی، خدا اسے رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اسے پاک نہیں کرے گا اور اسے دردناک عذاب ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا عمل کون سا ہے جس کے سبب بندے اپنے پروردگار کے قریب ہو سکیں؟ جب آپ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ خدا، پیغمبر اور امام کی معرفت کے بعد نماز سے بڑھ کر کوئی ایسا عمل نہیں کہ جو اللہ کو اور بندے کو قریب کر سکے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز جو مختصر طور پر حضور قلب کے ساتھ معنی اور مطلب پر غور کر کے پڑھی جائے اس عبادت سے بہتر ہے جو پوری رات بے توجہی سے کی جائے۔ لازم ہے کہ نماز پڑھنے والا شیطان کی مکاریوں سے دور رہے، کیونکہ نماز کے لیے کہا گیا ہے کہ نماز برائی سے روکتی ہے، برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا برا کام کرے تو پھر اس کی نماز میں یقیناً کہیں نہ کہیں کوتاہی ہوا ہوتی ہے۔ لازم ہے کہ وہ کام کرے جس سے زیادہ ثواب ملے، نماز کا درجہ بلند ہو۔ نماز کی کچھ واجبات ہیں اور کچھ اس کی مستحبات ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ کا لباس صاف ستھرا اور پاک ہونا چاہیے، اور کوشش کریں کہ مومن کی نشانی ہے عقیق ہاتھ میں ہونا چاہیے، لباس صاف ہو، بال کنگھی کر کے اور دانت مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ تو یہ نماز کا احترام ہے، یہ نماز کے لوازمات ہیں۔ اسی طرح سے ایک دوسرا حکم جو ہمارا ہے کہ جس کو اگر ہم نہیں کرتے تو گناہ کبیرہ کرتے ہیں، وہ ہے زکوٰۃ کو ادا نہ کرنا۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں نماز کا ذکر آیا ہے وہیں زکوٰۃ کا ساتھ حکم آیا ہے کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈھیر لگاتے ہیں، سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اے رسول ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو۔ جس دن وہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں گرم اور لال کیا جائے گا، پھر ان سے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو، ان کی پشتیں داغی جائیں گی، اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جسے تم نے اپنے لیے دنیا میں جمع کر رکھا تھا، اب اپنے جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ روایات میں ہے کہ ان آیتوں میں مذکورہ جمع کیے ہوئے خزانے سے ہر وہ مال مراد ہے جس میں سے زکوٰۃ اور دوسرے واجب حقوق نہ نکالے گئے ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت میں اس کا مال اس کی گردن میں آگ کا اژدہا بن کر لپٹ جائے گا، اور جب تک اس کا حساب کتاب ہوتا رہے گا وہ اژدہا اس کا گوشت چباتا رہے گا۔
یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ اسے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، اس کو اتنا بڑا عذاب ملنے والا ہے۔ اسی طرح سے صدقات، خیرات، فطرہ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو نہ ادا کرنا گناہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ خمس نہ دینا یہ بھی گناہ کبیرہ میں شامل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کے بعد سب سے اہم واجب خمس ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب خدا نے ہم اہل بیت پر زکوٰۃ حرام قرار دے دی تو ہمارے لیے خمس بھیج دیا، چنانچہ صدقہ ہم پر حرام ہے، خمس ہمارے لیے واجب ہے، اور نذرانہ یا تحفہ ہمارے لیے حلال ہے۔ یعنی سادات کے لیے اللہ رب العزت نے یہ خاص طور پہ رکھا ہے کہ سادات کو تم لوگ خمس دو گے، اپنے مال کا 5واں حصہ دو گے۔ آپ بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت وہ ہوگا جب خمس کے حقدار کھڑے ہوں گے اور ان سے اپنا حق مانگ رہے ہوں گے، اور جنہوں نے ان کا حق نہیں دیا ہوگا ان کے لیے بہت سخت عذاب ہوگا۔ اسی طرح سے دوسرا ایک اور گناہ کبیرہ وہ ہے حج کی توہین کرنا، یعنی حج وہ اللہ کا فرض کیا ہوا رکن ہے کہ جس کے لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تم پر اللہ نے اتنا مال تمہیں عطا کیا ہے، تم استطاعت رکھتے ہو اور تم حج ادا نہیں کرتے ہو، خدا کے گھر کی زیارت نہیں کرتے ہو، تو تم اگر اس عالم میں مر جاؤ، یعنی استطاعت رکھتے ہو، صحت بھی رکھتے ہو، جا بھی سکتے ہو، لیکن تم حج کے لیے نہیں جاؤ گے، اور اس دوران اگر تم وقت ختم ہو جائے اور تم مر جاؤ تو تم قیامت کے دن یہودی یا نصرانی محشور ہوگے۔ حج کا بالکل ترک کرنا ایسا گناہ کبیرہ ہے کہ جس کا کوئی بھی جواب نہیں ہے، اور ہر انسان کو کہ جس پر اللہ رب العزت نے حج فرض کیا ہے، وہ استطاعت رکھتا ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ حج ادا کرے۔ امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتوں کا ثواب آخرت کے علاوہ اس دنیا میں بھی ملتا ہے: حج جس سے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، صدقہ جو بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، نیکی اور احسان جو عمر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ حج نماز کی طرح اسلام کے ضروری احکام میں شامل ہے، اس لیے جو شخص حج کا منکر ہے یا اسے ترک کرتا ہے وہ کافر ہے اور وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، امام نے اسے 30 دینار دیے اور آپ نے فرمایا کہ میرے مرحوم بیٹے اسماعیل کی طرف سے تم حج بجا لاؤ، اور اس پر یہ شرط عائد کر دی کہ اس حج کے تمام ارکان تم پورے کرو، لیکن جیسے حج بدل ہوتا ہے میرے بیٹے اسماعیل کی طرف سے تم یہ حج کرو۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تو ایسا کرے گا تو اسماعیل کو ایک مستحب حج کا ثواب ملے گا، جبکہ کیونکہ یہ حج اس کے مال سے ہوا ہے، اس کے مال سے خرچ ہو رہا ہے، بلکہ اس کے بعد تجھے اس کے بدلے میں 9 حج کا ثواب ملے گا، اس لیے کہ تو نے اپنے جسم کو تکلیف دی ہے۔ اس قدر عظمت اور اہمیت ہے حج کی کہ بعد مرنے کے بھی صاحب استطاعت شخص کے ورثہ پر لازم ہے کہ وہ اس کے وراثت میں سے سب سے پہلے اس کا حج کروائیں۔ اللہ رب العزت میں توفیق عطا فرمائے کہ خدا کے واجب کیے ہوئے، فرض کیے ہوئے تمام احکامات کی پیروی کریں اور ہر قسم کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ سے اللہ رب العزت میں بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔